اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل۔ کتاب الصلاۃ شروع کر دیں کہ نماز کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کے اوپر بات ہوگی۔ آپ کو لکھنے کی سپیڈ تیز ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پڑھنے میں ہم تھوڑے وقت میں زیادہ سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح نماز کتاب الصلاۃ میں جو امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے جو پہلا باب بند ہے اس کا نام ہے باب المواقیت۔ وقت کی جمع ہے اوقات اور اوقات کی جمع ہے مواقیت، کہ نماز کے اوقات جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا وہ کون کون سے ہیں اور ہمیں کون سی نماز کس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز کے اوقات بھی اللہ رب العزت نے فرض کر دیے ہیں، یعنی جیسے نماز فرض کی ویسے ہی نماز کے اوقات بھی، کہ کون سی نماز آپ نے کس ٹائم پڑھنی ہے وہ اوقات بھی اللہ نے فرض کر دیے۔ نوٹ کریں ساتھ ساتھ۔ اور صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا تھا سب سے محبوب عمل ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو پہلا باب جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں باب المواقیت، نماز کے اوقات کے بارے میں باب۔ سب سے پہلے ذہن رکھیے کہ الصلاۃ کا معنی دعا ہے، الصلاۃ کا معنی دعا ہے۔ یہ لکھ لیا؟ چلیں ہم حدیث پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر، یہ عمر نہیں ہے، یہ عمر ہے، آخر پہ واو آ گئی تو یہ کیا ہوا؟ عمر۔ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کا بیٹا عمر، ان کے والد عبداللہ بن عمر۔ ان عبداللہ ابن عمر، یہ عمر نہیں ہے، کیا ہے؟ عمر۔ شروع کرتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عنہما کیوں آیا؟ بیٹے آپ نے ابھی پڑھا تھا رضی اللہ عنہا، عنہا نہیں بولنا۔ صحابی آئے تو عنہو، صحابہ کرام سارے جمع ہو جائیں تو عنہم، اور اگر صحابہ کرام کی تعداد 2 ہو تو عنہما، اگر صحابیہ ہو تو عنہا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ انشاءاللہ ہم ضمیریں دیکھیں گے بعد میں۔ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے لیے، رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ کے لیے، رضی اللہ تعالی عنہما 2 صحابہ کے لیے، رضی اللہ تعالی عنہم تمام صحابہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی کیا ہے؟ اچھا، اس کے 2 معنی ہیں۔ جب دعا کے لیے ہم فعل ماضی کا کوئی جملہ بولتے ہیں، ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، شفاک اللہ، اللہ تجھے شفا دے، ایسی رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی ایک یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام کے لیے جب یہ جملہ بولا جائے گا تو چونکہ جو قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تو صحابہ کے بارے اس کا مطلب ہوگا اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اور اللہ کی جو رضا ہے جو قرآن نے بیان کی کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اس کے بارے قرآن نے یہ کہا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کی کیفیت کو جاننے کے بعد اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جو کہ اتھینٹک ہے، جس کے بعد کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کے دل کو جانا اور پھر اپنے علم کے ساتھ بتایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما جب آئے گا تو اس کا معنی ہوگا اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ چلیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، وقت الظہر، ظہر کا وقت، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے۔ یہ دیکھیں مجھے، ہم یہ ایک گلاس لیتے ہیں پانی کا،
اسے رکھتے ہیں بالکل کہیں چھت پہ کہیں باہر. سورج بالکل چھت پہ ہوگا سامنے ہوگا تو اس کے آس پاس کا سایہ برابر ہو جائے گا. جیسے ہی تھوڑا سا سورج آگے جاتا ہے تو وہ سایہ ایک طرف سے ختم ہو کے دوسری طرف آ جاتا ہے اس گلاس کا. جیسے ہی زائل ہو گیا جھک گیا ساتھ ہی ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو وقت الظہری ظہر کا وقت اذا زالت الشمس جب سورج زائل ہو جائے. شمس کہتے ہیں سورج کو. زالت الشمس سورج زائل ہو جائے. وکانا اور ہو جائے ظل الرجل آدمی کا سایہ کا طول ہی اس کے جسم کے برابر. یعنی زور کی نماز کا ٹائم تب ہوتا ہے جب ایک آدمی اگر اس کا قد 5 فٹ کا ہے یا 4 فٹ کا ہے تو سایہ بھی تقریباً اتنا ہو جائے تو زور کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. وقت صلاۃ العصر اور نماز عصر کا وقت. وقت العصر عصر کی نماز کا وقت ما لم تصفر الشمس جب تک جو سورج ہے وہ زرد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ پہلے سورج اپنی آب و تاب سے ہوتا ہے پھر بعد میں وہ زرد ہوتا ہے. جیسے ہی وہ زرد ہو جائے تو عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. وقت صلاۃ المغرب اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغیب الشمس ما لم یغیب کیا لکھا ہے؟ شفق. اوکے. جب اس سورج کی سرخی بھی ختم ہو جائے وہ جو زرد سرخی ہے سورج کی وہ بھی کیا ہو جائے؟ سرخ ہو جائے. وقت صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل آدھی رات کے الاوسط درمیان تک ہے. وقت صلاۃ الصبح اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر فجر طلوع ہونے سے ما لم تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے تک ہے. یہ ہے حدیث پاک. ہم نے اس میں نماز کے اوقات سیکھے. ہم نے سیکھا کہ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کا بیٹا بھی صحابی, عبداللہ بھی صحابی اور ان کے والد عمر بھی صحابی. انہوں نے روایت کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت الظہری ظہر کا وقت اذا زالت الشمس جب سورج زائل ہو جائے جھک جائے. وکانا ظل الرجل کطولہ اور ہو جائے آدمی کا سایہ اس کے جسم کے برابر. ما لم یحضر العصر اور جب تک عصر کا وقت نہ شروع ہو جائے. وقت العصر تصفر الشمس اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. وقت صلاۃ المغرب اور مغرب کی نماز کا وقت ما لم یغیب الشفق جب تک کے لیے شفق غائب نہ ہو جائے. شفق کیا ہوتا ہے؟ وہ سورج کی سرخی جو سورج بالکل زرد ہوتا ہے پھر وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ شروع ہو جائے تو ہم نماز ادا نہیں کر سکتے. وقت صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کا وقت الی نصف اللیل الاوسط آدھی رات کے نصف تک. وقت صلاۃ الصبح اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر فجر کے طلوع ہونے سے لے کے ما لم تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے تک. اس روایت میں ہمیں نماز کے اول اوقات بتائے گئے. کون سے اوقات؟ اول اوقات بتایا گیا کہ شروع اس وقت ہوتی ہے نماز کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز ادا کرنا منع ہے. کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ اور وہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ہاں لکھیں. ہمیں نماز کے اوقات ملے. نمبر 2 ہمیں سورج کے طلوع ہونے پر اور غروب ہونے پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا.
ٹھیک ہے. اور شفق سے مراد وہ سفیدی ہے کہ جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آسمان پہ سفیدی چھا جاتی ہے, اسے کہتے ہیں شفق. روایت ہے ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدینہ والشمس حیۃ وکان یستحب ان یؤخر من العشاء وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها وکان ینفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال, وہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یصلی العصر, نماز عصر ادا کرتے. کون سی نماز؟ نماز عصر ادا. صلی یصلی کا مطلب پڑھانا, نماز عصر پڑھاتے. یصلی نماز عصر پڑھاتے. ثم پھر, یرجع لوٹ جاتا, واپس چلا جاتا, احدنا ہم میں سے کوئی شخص, الی رحلہ اپنی رہائش کی جانب, اپنے مسکن کی جانب, گھر کی جانب, فی اقصی المدینہ شہر کے دور دراز یعنی کہ دوسرے کونے پر. اقصیٰ کہتے ہیں کنارے کو. والشمس اور سورج, حیۃ ابھی زندہ ہوتا, مطلب روشن ہوتا. سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر عصر کی نماز پڑھاتے تو ٹائم کتنا ہوتا اس کے بعد مغرب کا, کہ صحابی اپنے گھر جاتا, وہ مدینہ کے یعنی اس شہر کے, مدینہ تو رسول کے دوسرے کونے تک جاتا تو بھی ابھی سورج سامنے ہوتا. تو اس دور میں نہ موٹر بائک تھی نہ کاریں تھیں, سفر ہوتے تھے یا پیدل یا گھوڑوں پہ یا کچروں پہ یا گدھوں پہ. تو یہاں پہلی بات کہ اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھاتے تو اس کے بعد اس کے گھر پہنچنے تک کیا ہوتا, ابھی تک سورج سامنے ہوتا. نمبر 2, وکانا یستحب ان یؤخر من العشاء, وکانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یستحب پسند فرماتے, ان یؤخر کہ تاخیر کریں, دیر سے پڑھیں, من العشاء نماز عشاء کو. وکانا اور تھے, یکرہ ناپسند کرتے, النوم نیند کو, قبلہا نماز عشاء سے پہلے. عشاء سے پہلے سونے کو نبی اسلام پسند نہیں فرماتے. والحدیث بعدہا اور نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہ فرماتے. وکانا اور تھے, ینفتل من صلاة الغداة اور فارغ ہوتے, من صلاة الغداة نماز فجر سے, ہی نہ جب, یعرف الرجل جب پہچان لیتا آدمی, جلیسہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو. یعنی جب اللہ کے پیغمبر نماز پڑھاتے تب روشنیاں تو نہیں تھیں, لائٹیں نہیں تھیں, یہ دیوے تھے, لیمپ تھے, اس میں کتنی روشنی ہو سکتی ہے. تو جب اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو اس وقت اتنا لازمی ہو جاتا تھوڑا سا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے کون بیٹھا ہوا. اس کے علاوہ بھی ایک ام عائشہ سے روایت ہے, وہ فرماتی کہ نماز فجر کے ٹائم سے نماز پڑھا کے اللہ کے پیغمبر اس وقت فارغ ہو جاتے کہ جب خواتین نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹتی, انہوں نے اپنے اوپر چادریں اوڑھی ہوتی, تو ابھی اتنا اندھیرا ہوتا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ پاتا. یعنی اول وقت میں نماز کا ادا کرنا. چلیے آگے. وکانا اور تھے, یقرأ تلاوت فرماتے, بالستین 60 آیات سے, الی المئۃ 100 آیات تک. اس حدیث سے پاس سے میں کیا سبق ملا؟ پہلی بات ہم نے سیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نماز عصر وقت پہ ادا کرتے. اچھا ایک چیز نوٹ کر لیں,
نماز کے دو اوقات نبی علیہ السلام نے اول اور آخر میں بتا دیے. جبریل نے بھی اللہ کے پیغمبر کو بتائے. اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے سیدنا بلال فرماتے ہیں ایک شخص آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس, اس نے کہا کہ مجھے نماز کے جی کیا کہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آقا مجھے نماز کا وقت بتا دیں, نماز کے اوقات کیا کیا ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 2 دن ہمارے ساتھ یہاں قیام کرو. وہ 2 دن وہاں رکا. نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال سے کہا اذان دو. اذان دی بلال نے, وہ سارے اول وقت میں اذان دلوائی. پھر اگلا دن آیا تو ساری اذانیں آخر وقت میں دلوائی اور کہا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک نماز کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی آخر وقت میں نماز ادا نہیں کی, ہمیشہ نماز اول وقت میں ہی ادا کی ہے. کیونکہ جیسے میں نے شروع میں روایت بیان کی تھی کہ ای العمل احب الی اللہ, اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے. اس حدیث پاک سے دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے. عشاء کی جی نہیں اذان بھی تبھی دیتے, اذان بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے, اللہ کا پیغمبر باہر نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کافی دیر رات کے ایک حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ تقریباً ثلث اللیل شروع ہو گیا, رات کا لیٹ پیار شروع ہو گیا, تو اللہ کے پیغمبر اس وقت باہر آئے اور آ کے عشاء کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد کہا کہ یہ نماز کا عشاء کا افضل وقت ہے, لیکن اگر میری امت پہ مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہی نماز کا ٹائم دے دیتا ہے عشاء کا. تو اللہ کا پیغمبر نے امت کی مشقت سے امت کو بچانے کے لیے وہ ٹائم نہیں دیا. یعنی عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا اللہ کے پیغمبر پسند کرتے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی وہ نماز کی جماعت لیٹ کروائی تھی. نمازیں بعض ائمہ کا یہ موقف ہے کہ آدھی رات تک ختم ہو جاتا ہے, لیکن اکثریت کا یہ موقف ہے کہ نماز فجر تک آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل وقت عشاء کا الصلاۃ علی وقتہا, آپ ابتدائی وقت میں پڑھ لیں ٹھیک ہے, جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے. آپ تو گھر میں پڑھیں گے ظاہری بات ہے, آپ 12 بجے پڑھ لیں, 12:30 پڑھ لیں, لیکن زیادہ لیٹ نہ کریں نا, سو جائیں بعد میں عشاء پڑھی نہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا نے اس حدیث پاک یہ سیکھا, ایک یہ سیکھا کہ اللہ کے پیغمبر عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا ناپسند کرتے تھے. اور چوتھی چیز ہم نے یہ سیکھی اس سے کہ نماز فجر اس وقت ادا کرتے, شروع کرتے جس وقت ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہ پاتا, اور نماز پڑھنے کے بعد پہچان لیتے. اور پانچویں چیز ہم نے حدیث پاک سے یہ سیکھی کہ اللہ کا پیغمبر اگر نماز کو, فجر کی نماز کو مختصر بھی کرتے تو بھی نبی علیہ السلام 60 آیات تلاوت کرتے فجر کی نماز میں, اور اگر اس کو لمبا کرتے تو کتنی 100 آیات تلاوت کرتے.